سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیکی کیا چیز ہے. اگر آپ غور کریں, ہم اپنے دین کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک تمہارے لیے دین جو اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے, واحد جو دین ہے وہ اسلام ہے. اب اس اسلام کی ہم بات کریں, اپنے آپ کو جو ہم مسلمان کہتے ہیں, یعنی اپنی مرضی کو پوری امن کے ساتھ اللہ کی مرضی کے سامنے رکھنا, جس کو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی جو اللہ نے حکم دیا, نیکی کرو برائی سے بچو, نیکی کرو برائی سے بچو, اسی کا نام اسلام ہے. اب نیکی کیا ہے؟ نیکی کے اوپر ہم بات کریں تو وہ حدیث جبرائیل کو ہم کو ایک یاد دہانی کے طور پر معلوم کرنا ضروری ہے. حدیث جبرائیل آپ جانتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو آ کر بیٹھے, ایسے بیٹھے کہ جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے ہیں ان کے پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اس قدر قریب تھے. اور عموماً کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب نہیں بیٹھتے. اب پورے جو صحابہ ہیں وہ بڑے حیرت میں آ گئے کہ یہ کون مسافر آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے آ کر بات کر رہا ہے. اور یہ مسافر جس کو صحابہ سمجھتے ہے دراصل کون؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, آخری دن قیامت کب آنے والی. دیکھیے یہ سوال ہم کو معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ اگر آپ کے کوئی گھر میں آپ کا چھوٹا بچہ, آپ کے کوئی بھتیجے بھانجے یا کوئی غیر مسلمان سوال کر لے تو ہم یہی جواب دیں گے, اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے, صلاح قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا جس کی صاحب استطاعت ہے, اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا. پوچھا ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ, اللہ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, آخری دن پر ایمان, اللہ کے انبیاء پر ایمان, اور والقدر خیرہ وشرہ, تقدیر پر ایمان. جو اچھائی یا برائی ان کے ساتھ انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ تقدیر کا حصہ ہے, اس پر ایمان رکھنا. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا, اسلام کے بارے میں پوچھ لیا, اسلام کی 5 بنیادیں بتا دی. ایمان کے بارے میں پوچھا, ایمان کی جو 6 بنیادیں ہیں اس کا ذکر کر دیا. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ پرفیکشن کو, کسی چیز کو اور اچھے سے درست کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو, خاص جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, تو یہ تصور میں لاؤ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ تصور نہیں لا سکتے تو اتنا تصور لاؤ کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ احسان ہے, احسان ہے. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا, پوچھنے والے کو اتنا ہی, بولنے والے کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ پوچھنے والے کو ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور کہا کہ اس گھڑی یعنی آخری گھڑی کا علم صرف اللہ کو ہے, لیکن اس کی علامات میں بتا سکتا ہوں. قیامت آنے سے پہلے کیا حالات ہو جائیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حالات بتا دیے. تو اس حدیث میں آخری میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں جب آئے, صحابہ نے نہیں پہچانا کہ جبرائیل امین ہے. جب جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو اسلام کا علم دینے آئے تھے. ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا اور علم پہنچا صحابہ تک. تو یہ علم اب ہم تک پہنچ گیا. ماشاءاللہ کیا علم پہنچ گیا کہ نیکیوں کی بنیاد کیا ہے. دیکھیے نیکیاں تو بہت ساری ہیں, ہم اگر ہماری زندگی تمام بات کرتے بیٹھے تو ایک ایک نیکی کے اوپر ہم بات ہی کر سکتے, گھنٹوں نکل جائیں گے. لیکن سب سے پہلے بنیادیں معلوم ہونا ضروری ہے. کیا ہے نیکی کی بنیادیں؟ بنیاد اسلام کیا ہے؟ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, بندے ہیں. دوسرا صلاح قائم کرنا, یہ اسلام کی بنیاد ہے.
گواہی دینا بنیاد ہے, صلاح قائم کرنا بنیاد ہے, زکوٰۃ ادا کرنا بنیاد ہے, حج کو جانا بنیاد ہے, روزے رکھنا بنیاد ہے. ایمان کی شاخیں بتائیں, ایمان کی بنیادیں بتائیں, احسان بتایا. تو یہ کیا ہو گیا میری بہنوں؟ یہ نیکیوں کی بنیادیں ہو گئی. اب جو سورہ زلزال میں اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ, جس نے ایک عمل کیا, مِثْقَالَ ذرہ, ذرہ برابر بھی جس نے عمل کیا جو نیکی ہے, یعنی نیک عمل ذرے برابر کا بھی کیا تو وہ اسے دیکھ لے گا, اس کا اجر اس کو ملے گا. اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے, پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے ڈرو, جہنم سے بچنے کی پوری کوشش کرو, یہاں تک کہ تم آدھے کھجور یا ایک اچھے لفظ کے ذریعے ہی صحیح جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. دو نیکیوں کی بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی نیکی کیا بتائی؟ آدھے کھجور, آدھے کھجور کی خیرات سے ہی صحیح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم نے کسی کو آدھے کھجور کی خیرات دی؟ کبھی سوچا بھی کہ آدھے کھجور سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدھے کھجور سے ہی صحیح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, یا ایک اچھے لفظ سے کسی سے آپ خیر کی بات کرتے ہیں اس کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچو. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں جو ماحول ہے, یا ہم کسی دوست احباب کے ساتھ کہیں باہر ہیں, کوئی بہنیں آپس میں ملتی ہیں, آپ جب سلام کرتے ہیں یا آپ کسی سے خیریت پوچھتے ہیں, ایک اچھے انداز سے جب آپ پوچھیں گے, سامنے والے اپنی مصیبتوں کو شاید بھول جائے ایک اچھی انداز سے بات کرنے سے. انہیں اچھے انداز سے بات کرنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. ایک اور حدیث اس سورہ زلزال کی آیات کی ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں جو کوشش کرتے ہو آدھے کھجور کے ذریعے ہی کوشش کر لو, یا اپنے مسلمان بھائی کو یا اپنی مسلمان بہن کو پانی پلا دو. پانی دیکھیے, میں اگر پانی پلانے کے لیے کہوں گی کتنا وقت لگے گا, کوئی زیادہ محنت کی چیز ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو, یہاں تک کہ وہ کسی مسلمان کو پانی پلانا ہو یا مسکرا کر دیکھنا ہو. مسکرانا صدقہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم اس کو ایک نیکی بھی تصور شاید لیتے ہیں یا نہیں, اللہ بہتر جانتے ہیں. کتنا مسکراتے ہیں ہم آج؟ کسی کو تکلیف دینے کے بعد ضرور مسکرا لیں گے, کسی کو کچھ تکلیف ہو جائے عام طور پر. دیکھیے میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں, ایک عام بات کر رہی ہوں ہمارے معاشرے میں. لیکن آپ کسی مسلمان بہن کو دیکھ لیں جس کا آپ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے, کسی دوسری جگہ آپ دیکھ لیں, کوئی ہاسپٹل میں دیکھ لیں, کوئی اسکول میں دیکھ لیں, کوئی کالج میں دیکھ لیں, جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا سکھائی؟ جیسے ہی آپ کی نظر پڑتی ہے مسکرا دیجیے. یہی چیز مغربی ممالک میں ہے. مغربی ممالک میں آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی ایک مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, جبکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم کتنا مسکراتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو, یہاں تک کہ تم اپنے بھائی کو پانی پلا دو یا کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دو. یہ ایک حدیث ہو گئی. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے میری پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. ہم دیکھیے نیکی اور برائی دونوں کے تعلق سے آج بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو, کیونکہ ہر چیز کا حساب تم کو دینا ہے. اپنی امت کو یہ بات پہنچاؤ اے عائشہ کہ ہر چیز کا حساب تم کو دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کو, اس کی روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, کسی برائی کو حقیر نہ سمجھو, کسی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو, کیونکہ ایک کے بعد جس کو تم چھوٹی برائی سمجھتے ہو یہ بڑھ کر تمہارے اندر جمع ہو کر تم کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ ان دو آیات سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے بہنوں, ذرہ برابر نیکی کیا ہے ہم کو نہیں معلوم, ذرہ برابر برائی کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. اللہ اس کا حساب لیں گے. ہم کو ذرہ برابر کیا لگتا ہے؟ کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں گے, چھوٹی نیکی ہے. چھوٹی نیکی نہیں ہے, بہت بڑی نیکی ہے, اس سے آپ کی جنت طے ہو سکتی ہے. آج ہمارے پاس نیکیوں کا تصور کیسا ہے دیکھیے. چھینکنے پر ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اس کا جواب دینا
ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے یا پھر ایک ایسی چھوٹی موٹی سنت ہے، یا بس ایک ایسی سنت ہے جس کو ادا نہیں کریں گے تو چلے گئے، جیسے نوافل نماز ہے، تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. تو ویسے ہی سنت کی ادائیگی کی جب ہم بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چھینکنے پر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. جواب کیا دینا ہے؟ یرحمک اللہ. پھر چھینکنے والا جواب کیا دے گا؟ یہدیکم اللہ. لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے اس کے اوپر زیادہ عمل نہیں ہوتا، اس کے اوپر نیکی کا تصور نہیں ہے زیادہ. اسی اعتبار سے جمائی ہم لیتے ہیں، یون ہم کرتے ہیں. کئی لوگ آواز کے ساتھ کرتے ہیں، ایسی آواز نکالتے ہیں، ہوتا ہے استغفر اللہ کہتے ہیں، جیسے کہ کوئی حدیث اس میں تو نہیں ہے استغفر اللہ کہنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی جمائی لے تو اپنے منہ کو ڈھانک لے، یا اگر نہیں ڈھانکنا چاہتے تو منہ کو بند رکھیں، کیونکہ جب آپ جمائی لیتے وقت آ کہتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمائی لیتے وقت آ ایسے کہتے ہو، شیطان تم پر ہنستا ہے. دیکھنے کو چھوٹی چیز لگ رہی ہے لیکن سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے نہ کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو. تو لگنے کو لگ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن ہے ہر نیکی ہمارے لیے برابر. اسی طریقے سے اگر کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں، کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ ہم پھیر دیں، ہمارے بچوں سے اچھا سلوک ہم کر لیں، بڑوں سے اچھے سے پیش آئیں، تو یہ تمام چیزیں کیا ہو گئی میری بہنوں؟ نیکیاں ہیں. تو اس آیت سے اور اس آیت کی تفسیر میں جو احادیث جمع ہیں، اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، کسی برائی کو چھوٹا مت سمجھو. یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا. تو نیکیوں میں بڑی بڑی نیکیاں کون سی ہیں؟ شہادہ، گواہی دینا، صلاح، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ، حج، صوم، یہ ہو گئی. ایمان ہے، ایمان رکھنا اللہ پر، اللہ کے ملائکہ پر، ایسا ایمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہم کو سکھایا ہے. تو یہ نیکیوں کو بہت ہی مختصر میں ہم نے سمجھا.